السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کے ٹاپک کا نام ولیمہ کا بیان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ولیمہ کیا اور کس شخص کے ولیمے میں جانے سے منع فرمایا گیا ہے، بہترین ولیمہ کس کا ہے، اور بہت کچھ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا، یہ کیا؟ عرض کیا، میں نے ایک عورت سے گٹھلی بھر سونے پر نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی ہو۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ نہیں ولیمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر جیسا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا، ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زفاف کیا تو ولیمہ کیا، لوگوں کو گوشت روٹی سے سیر کر دیا۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرما لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ ان پر حریثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ولیمہ کیا۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینے کے درمیان 3 شب قیام فرمایا۔ آپ پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زفاف کیا جانا تھا تو میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی طرف دعوت دی۔ اس ولیمے میں نہ روٹیاں تھیں نہ گوشت، اس میں بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ دسترخوانوں کا حکم دیا، وہ بچھا دیے گئے، پھر اس پر چھہارے اور پنیر و گھی ڈال دیا گیا۔ روایت ہے حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا 2 مد جو سے ولیمہ کیا۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ولیمے کی طرف بلایا جائے تو وہاں جائے، اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ قبول کرے، ولیمہ ہو یا اس کی مثل۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بلایا جائے تو قبول کرے، پھر اگر چاہے کھا لے اور اگر چاہے چھوڑ دے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس کے لیے مالدار تو بلائے جائیں اور فقراء چھوڑ دیے جائیں، اور جس نے دعوت چھوڑ دی اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ روایت ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا انصاری جس کی کنیت ابو شعیب تھی، اس کا ایک غلام گوشت فروش تھا۔ وہ بولا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو جو 5 کو کافی ہو تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں۔ چنانچہ غلام نے اس کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کو دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک شخص آ گیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو شعیب، ایک شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تم اگر انہیں اجازت دو تو فبیہا، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ عرض کیا نہیں، بلکہ میں نے اسے اجازت دی۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صفیہ پر ستو اور چھواروں سے ولیمہ کیا۔
روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعوت دی جائے پھر وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت پہنچ جائے تو وہ چور ہو کر گیا اور لٹیرا ہو کر نکلا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو دعوت دینے والے جمع ہو جائیں تو ان سے قریب تر دروازے والے کی دعوت قبول کرو، اور اگر ان میں سے ایک پہلے آ جائے تو پہلے کی دعوت قبول کرو۔ روایت ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدکاروں کی دعوت طعام قبول کرنے سے منع فرمایا۔ روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو زدم زدہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو ضدیوں کی دعوت نہ قبول کی جائے، نہ ان کا کھانا کھایا جائے۔ امام احمد نے فرمایا کہ ضدیوں سے مراد دعوت میں فخر و ریا کے لیے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا سنت، اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود ہے، جو سنانا چاہے گا اللہ سے سنا دے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اس کا کھانا کھائے اور پوچھ گچھ نہ کرے، اور اس کا پانی پیے اور پوچھ گچھ نہ کرے۔ یہ تینوں حدیثیں بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، اور فرمایا کہ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو اس لیے ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ مسلمان اسے نہ کھلائے پلائے گا مگر وہ ہی جو اس کے نزدیک حلال ہو۔